جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس اور بات کر رہے ہیں 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق اور کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، عام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہمایوں گور صاحب، آپ تو اس سسٹم پہ بلیو ہی نہیں کرتے، لیکن کوئی سسٹم تو چاہیے چلانے کے لیے، تو کیا سسٹم ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ وہ خود ہی بنے گا جی، جب اس کی خود سیلف ڈسٹرکشن ہوگی، کسی کو باہر سے آگے نہیں تباہ کرنا۔ آپ انقلاب کی طرف اشارہ کریں، کوئی انقلاب نہیں، ابھی تو پہلے تو خلف شار ہوگا نا، انارکی۔ پھر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انارکی یا خلف شار سے انقلاب آ جائے گا، وہ کبھی آتا ہے، کم آتا ہے، اکثر خلف شار ہی رہتا ہے۔ وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ ویسی ہے کہ نہیں جو ہجوم کو ہائی جیک کر سکے، جیسے ایران میں آیت اللہ نے کیا تھا، وہ ایک تھی لیڈرشپ۔ تو وہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آئے، مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے، مجھے تو دور دور سے نہیں دکھ رہا ہے اس وقت۔ مگر یہ سسٹم، لیکن آرمی کا کیا رول ہے؟ دیکھیں نا، وہ اب انہوں نے امینڈ بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ اگر آئین کو معطل بھی کریں گے وہ بھی ہائی ٹریزن میں آئے گا۔ اوپر کی باتیں ہیں یہ ساری۔ آرمی کا کیا رول ہے؟ آرمی کا رول یہ لوگ خود بناتے ہیں۔ ابھی آپ کے خیال میں اس وقت یہ جی ایچ کیوں نہیں جا رہے سارے؟ ذرا سی بات پہ کیا نہیں کو بلا لیتے ہیں؟ سیاستدان خود ذمہ دار ہیں کہ اگر وہ آرمی اس وقت اتنا ان کا انفلوئنس ہے، خود ہی ہے بھائی۔ جب اگر آپ نے چیف جسٹس کو اس دن 15 مارچ کو ریسٹور کرنا ہی تھا، بابا خود کر دیتے تو تمہاری ذرا واہ واہ ہو جاتی۔ نہیں، جنرل کیانی کو 2 بار آنا پڑا، پیچھے سنا ہے ہال بروک صاحب بھی لگے ہوئے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کا مطلب ایک آرمی چیف سے کیا تعلق ہے؟ مگر ان کو آنا پڑا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ خود اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ انہیں خود وہ جانا پڑتا ہے آرمی کے پاس یا آرمی چیف کے پاس؟ کمپیٹنس کی بات نہیں ہے کامران، آئی ڈونٹ تھنک دا میجورٹی آف دیم ان کو جمہوریت کا مطلب کی بھی سمجھ ہے، جمہوریت ہوتا کیا ہے۔ آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ۔ بالکل ایگری کرتی ہوں، کیونکہ پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں، جو کرکس ہے جہاں سے ایوالو کرتے ہیں، جہاں سے ہم سارے گرو کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، پارٹیز کے اندر جب ہمیں گرو نہیں کرنے دیتے اور سب جگہ ہائرارکیز میں فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، تو ملک میں جمہوریت کیسے آئے گی؟ آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم۔ تو جب تک آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہم ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں، جب تک پارٹیز کے اندر بریدنگ سپیس نہیں ملے گی، انہوں نے کیوں نہیں آئین میں یہ لکھا، یہ ترامیم ڈالی ہیں کہ خواتین کو 30% سیٹیں کر کے دے، 50% ان کی آبادی کا تناسب ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑھائی باقی چیزیں؟ انہوں نے جیسے میں نے کہا بلاسفیمی لا کو کیوں نہیں ٹچ کیا؟ آئین کی باقی چیزیں جب امینڈمنٹس ہونے ہی جا رہی ہیں آئین میں، تو کیا مائنورٹیز اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ دوسری چیز، آپ کی جماعت بھی تو اس کمیٹی کا حصہ تھی، انہوں نے کیوں نہیں اس قسم کی پروپوزلز دی؟ میں کامران یہی بتا رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں اب ہم امینڈمنٹس پروپوز کریں گے اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ جب یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے بات شروع کی کہ لوگوں کو اس سے ڈیلیوری کیا مل رہی ہے، یس دا سسٹم مسٹ گو آن، بٹ اب اس وقت بہت بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ پولیٹیشنز کی کریڈیبلٹی کی طرف عوام تک رہی ہے۔ اور جیسے انہوں نے صحیح کہا کہ اب ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے باراکو کی اگزامپل دیکھی، روز آپ ایک بار ہجوم دیکھ رہے ہیں کہ باہر سڑکوں پر نکلا کھڑا ہے۔ اس کی وجہ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم اپنی کریڈیبلٹی نہیں بناتے۔ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیچ میں دڑاڑ شو کرتے ہیں تو فوجی آ کے آتا ہے، جوڈیشری اوور سٹیپ کرتی ہے ہماری۔ لیکن ابھی تو ایسا موقع نہیں، سیاستدانوں نے ایک کنسنسس شو کیا ہے جی، ابھی تو نہیں لگ رہا کہ وہ میں ایک منٹ مجھے یہ بتائیں، آرٹیکل 6 کیا یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے پہلے؟ جو آج ان کو آرٹیکل 6 کو اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یہ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھا؟ کیا ان کی پولیٹیکل ول تھی وہاں پہ آرٹیکل 6 امپلیمنٹ کرنے کی؟ ان کی تو ڈیلز ڈن ہوتی ہیں ہر جگہ پہ۔ سو یہ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فورن پالیسی فوج کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ڈیفینس پالیسی فوج کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں بھیا ہے کیا؟ آپ ایک بجٹ بھی نہیں صحیح کر رہے۔ ابھی بھی یہی حال ہے، آپ کو لگتا ہے؟ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو کامران، ایک اور چیز، آپ ٹرکی کی اگزامپل لے لیں۔ آج ٹرکی کے اندر ججز کو پکڑ رہے ہیں اور جوڈیشری کو، اور اس کے علاوہ فوجیوں کو پکڑ رہے ہیں، جنرلز کو، جنہوں نے یہ کنسپیریسی وہاں پر کی اگر ڈیموکریسی ہٹانے کی۔ تو کس لیے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کی گورنمنٹ، ان کی پارلیمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے، ان کے لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں، تو عوام ان کے ساتھ ہے۔ سوال یہاں پر آپ جو کر رہے ہیں، ایک منٹ، آج ہم عوام کو پامال کر رہے ہیں۔ جب 99 والی سچویشن پہ لائیں گے، جب مٹھائیاں بٹی تھیں، تو عوام کہے گی کہ ہمیں بجلی نہیں، پانی نہیں، روٹی نہیں، تو پلیز فوج آ کے ٹیک اوور کر لے۔ تو سیاستدان جو مرضی کر لیں گے، اس وقت ویلکم عوام فوج کا کرے گی۔ تو یہ کنیکشن جو ہے گڈ گورننس کا اور جمہوریت کا آپس میں ضرور ہے کہ لوگ تو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں گے۔ آج جس کو مرضی آپ بلیم کریں، اس وقت ملک میں بجلی کا کرائسس ہے، پانی کا کرائسس ہے، مہنگائی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر عام آدمی کی رائے بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے 18ویں ترمیم کو کیا کرنا ہے، ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک عام آدمی کا ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا، فرض کریں کہ اگر کل کوئی فوجی آمر آتا ہے اور اسلام آباد میں 10,000 لوگ جو ہیں اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں،
تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ فوج وہ سسٹین کر سکے. ان کو جب لگتا ہے کہ جی ان کو سپورٹ ملے گی عوام سے, وہ تبھی آتے ہیں. تو کیسے اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ تو عمل درآمد کی بات کی تھی, آرٹیکل 6 تو 73 سے موجود آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. دیکھیے کامران, ایک تو یہ پوری کی پوری جو ترامیم ہوئی ہیں ان کا سب کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ فوج کو آنے سے روکا جائے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں صوبوں کے اختیارات ہیں, اس میں بیلنس ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے اختیارات میں, پارلیمنٹ کی پاورز ہیں. لیکن وہ بیلنس نہیں, آسی ایم سوری ٹو سے بہت زیادہ پاورز جو ہے پرائم منسٹر کو دی جا رہی ہیں. 1973 کے ماڈل کے اوپر گئے نا, دیر از نو بیلنس. آپ 1973 کے ماڈل کے اوپر لیکن یہ انشور کرے گا ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کو. وہ پہلی بات ہے کہ جب آرٹیکل 58 پوری تھا, وہ بات ہے اس کی ایپلیکیشن کی, ٹھیک ہے. وہ اتنی چیزیں بھی چینج ہوئی ہیں کہ اسمبلی کو اتنے دن کے لیے نہیں, اس سے اتنے زیادہ دنوں کے لیے ملنا چاہیے, کیونکہ اس کی صوبائی اسمبلیوں کی مثال کے طور پہ چونکہ ان کا نیشنل اسمبلی کو نہیں, اپر ہاؤس پروونشل اسمبلیز کے بھی ڈیز چینج ہوئے ہیں کہ ان کو زیادہ دنوں کے لیے ملنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ریفارم کی. اب یہ کہنا بلاسفیمی چھوٹی چیز ہے, آپ بھی اس پہ کام کرتے ہو, کیوں نہیں ڈالیں؟ وہ آپ کا ویو. دیکھیے یہ جو ترمیم ہے, اس سے آٹومیٹکلی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ امپلیمنٹ بھی بہترین ہو جائے گی اور اس سے ملک میں گورننس بھی ٹھیک ہو جائے گی, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جب تک عام آدمی جب گورننس ٹھیک نہیں ہوگی تو جمہوریت کیسے اسٹرینتھن ہوگی؟ انکار نہیں کر سکتے. اس کی بھی ضرورت تھی, گورننس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کی امپلیمنٹیشن بھی اسی پارلیمنٹ کو دیکھنی ہے.